وعلى آله وصحبه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ باب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرتے ہیں کہ آواز اللهم صل على سيدنا سفينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ عزیزان گرامی، آج کی یہ محفل پاک امام اہل سنت کنز الکرامت جبل الاستقامت دریائے رحمت آقائے نعمت سیدی آقائی مولائی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم غلامان اعلیٰ حضرت خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ میں اپنی گفتگو اس بات سے شروع کروں گا، احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، خورشید علم کا درخشاں ہے آج بھی، کس طرح تو نے علم کے دریا بہا دیے، اہل ہنر کی عقل حیران آج بھی، سب انس جنگل والوں کے گل ہو گئے جلال، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ عزیزان گرامی بقار اس شمع کو فروزہ ہی کہنا ہے اس لیے کہ اس کو نور ملا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ رب العزت جس شمع کو روشن کرے صبح قیامت تک اسے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ قرآن یہ کہتا ہے کفار و مشرکین اپنے منہ کی حکموں سے اللہ کا چراغ بجھانا چاہتا ہے۔ اللہ کا چراغ اسلام ہے، قرآن عظیم ہے، ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب یہ علماء امت اسی چراغ کی روشنی کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آتے ہیں۔ لہذا جو امت مصطفیٰ کی خدمت کرتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اللہ رب العزت کے فضل و عنایت سے دین متین کی سچی خدمت کرتا ہے، مولا صبح قیامت تک اس کی چراغ کو بجھنے نہیں دیتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے چڑھنے والے بھولنے والے پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے چرچے کو، ان کی مدح کو اور ان کی تعریف کو کبھی کم نہ ہونے دیا۔ عزیزان گرامی وقار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بھی آپ مطالعہ کریں تو بہت کم لوگ ہیں جو انہیں سمجھ پاتے ہیں۔ مختصر سی زندگی میں علم کے دریا بہا دیے، اور اگر یہ دیکھا جائے محنت و کسب سے، مشقت سے حاصل کیے جانے والے معاملات ہوتے تو ہم یہ کہتے شاید بہت غضب کی ذہانت تھی، مگر بعض اوقات میں ہمیں جا کر کے یہ کہنا پڑتا ہے کتنا بھی ذہین آدمی ہو، کتنا بھی عقل کا بادشاہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی کتابیں پڑھتا ہے تو اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں صرف کسب کا دخل نہیں ہے، بلکہ یہ جو کچھ بھی اعلیٰ حضرت کو عطا ہوا ہے یہ علم لدنی ہے، اللہ رب العزت کی عطاؤں میں سے ایک عطا کا نام ہے۔ میرے عزیزوں تقریباً 104 سال کا عرصہ ہو گیا اس دار خانے سے کچھ فرما کر، لیکن ان کا علم تازہ ہے، درخشاں ہے، ان کی تعلیمات ہر جگہ پر ہے، بلکہ دیکھا اللہ رب العزت نے اس مرد مجاہد کو اس مقام پر پہنچایا جس نے اپنی زندگی عشق رسول میں وقف کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اعلیٰ حضرت کو اس مقام تک پہنچایا کہ اب کے زمانے میں عشق رسول کی پہچان کرنا ہو تو اعلیٰ حضرت کا نام لینا ہوتا ہے۔ بڑے مشاہد کی بات کر رہا ہوں میں۔ دیکھیے کسی کی شخصیت اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پہچان بن جاتی ہے تو یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ آج کیا آپ سب کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اور دوسروں میں فرق کرنے والی ذات اعلیٰ حضرت کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا، لوگوں کی کیا مجال ہے کہ ان کو بنائے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بریلویوں نے مل کر کے سب بنا دیے، میاں بریلویوں نے مل کر کے اگر انہیں بنایا ہے تو تم بھی سارے مل کر کے ایک اعلیٰ حضرت بنا دو۔ انسانوں کے بس میں نہیں ہے اللہ کے ولیوں کو بنانا، وہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ولی بناتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ اب میں یہاں آپ کو چند اصطلاحیں بھی بتاؤں۔ شریعت میں ہمارے دین اسلام میں ایک اصطلاح بولی جاتی ہے مجدد۔
دین کو صحیح طریقے سے اپنے زمانے میں پیش کرنے والا جب اس پر گرد و غبار جمع ہو جائے، جب اس پر لوگ خرافات اور بدعات بھر دے، تو ایک مجدد آتے ہیں ان سب کو ختم کر کے دین اسلام کا صحیح چہرہ امت مصطفیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اسے مجدد کہتے ہیں۔ یہ مجدد کا لفظ بھی ہمیں حدیث رسول سے ملا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لهذه الامه راس كل 100 سنه من یجدد لها دینها۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر 100 سال پر ایک ایسا شخص پیدا کرتا ہے جو میرے دین کو تجدید کر کے صحیح چہرے کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ ہاں، ہم جس زمانے میں ہیں اس زمانے میں ہمیں مجدد کی پہچان جو میری اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان شہرہ آفاق، اس لیے مجدد کا لفظ آپ نے زیادہ طور پر اعلیٰ حضرت کے لیے سنا ہوگا، اور اس سے قبل تقریباً 13 صدیوں تک مجدد آتے رہے۔ پہلی صدی کے مجدد حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو فقہاء نے فرمایا ہے وہ پہلی صدی کے مجدد تھے۔ دوسری صدی کے مجدد میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام پاک آتا ہے، اور اسی طرح کئی علماء ہیں۔ ایک زمانے میں کئی مجدد بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی ہوگا۔ تیسری صدی میں دوسرے مجدد آئے، چوتھی میں الگ آئے، پانچویں میں الگ آئے، اور اسی طرح سے 1000 سال کے بعد ہندوستان میں ایک مجدد آئے جن کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے، جنہوں نے اکبر کا لایا ہوا دین الہ ختم کیا اور دین مصطفیٰ کی پھر سے نشر و نما کی۔ ان کے بعد پھر مجدد آئے سیدنا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ 14ویں صدی کے حالات ذرا سا میں بتا دوں، یہ 13 صدی کے جو مجدد آئے انہوں نے اپنے زمانے میں تجدیدی کارنامے فرمائے۔ ان کے زمانے میں جو چیلنج تھے ان کا مقابلہ انہوں نے کیا، امت مصطفیٰ پر، دین مصطفیٰ پر آنے والی ساری بلاؤں کو انہوں نے دور کیا۔ جس انداز سے بھی طوفان کھڑے ہوتے، مجدد اپنے قلم اپنی زبان کے ساتھ جہاد کرتا۔ 14ویں صدی کے حالات ایسے تھے۔ میرے عزیزو، ہندوستان کے حالات اگر میں آپ کو بتاؤں، یہاں کے پس منظر کو پہلے سمجھنا ہوگا، پھر اعلیٰ حضرت کی ذات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب یا علماء امت نے کس طرح کی قربانیاں دی۔ ہندوستان کے حالات ایسے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز اپنے قدم جما رہے تھے، اور انگریز جب یہاں پر پھیلنا شروع ہوئے، پہلے انہوں نے بنگال کو اپنے قابو میں کیا، پھر اس کے بعد گوا میں، ادھر ادھر علاقوں میں اپنی کمپنی کے نام سے شروع کیا۔ یہ وہ دور تھا جب یہاں پر مغل سلطنت آخری سانسیں لے رہی تھی، بہادر شاہ ظفر جن کی آخری حکومت تھی۔ یہ کمزوری کے ایام تھے، مغل سلطنت کی علالت کا دور تھا، اور انگریزوں نے اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کے ہندوستان میں اپنے قدم جمائے۔ جانتے ہیں ابھی اس وقت ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، یہ پاکستان بھی ہندوستان کے حصے میں آتے تھے، بنگلہ دیش کی بھی کئی علاقے ہندوستان کے حصے میں آتے تھے، ایک بہت بڑا ہند تھا۔ اتنے پورے علاقے میں پورے مسلمانوں کا عقیدہ ایک ہی تھا، وہ اہل سنت والجماعت، یا اگر کچھ تھے تو رافضی اور شیعہ تھے تھوڑے سے، لیکن پورے بر صغیر میں مسلمان صرف اہل سنت والجماعت تھے۔ انگریز جب ہندوستان میں آئے، ان کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے تھا؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ علماء اسلام سے انہیں خطرہ تھا، علماء اسلام ان کے خلاف کھڑے ہو سکتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے ابھی اس وقت ترکی کی خلافت عثمانیہ بھی موجود تھی، اور ہندوستان میں مغل سلطنت تھی۔ مسلمانوں کا دبدبا ایسا تھا کہ ایک بار اگر بادشاہ اسلام جہاد کا اعلان کر دے تو سارے مسلمان اپنی جان راہ خدا میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے۔ ہر زمانے میں ہمارے یہاں دارہ اسلام میں مرنے سے کبھی کوئی مسلمان خوف نہیں کھاتا تھا، اس لیے 1947 کی جو آزادی کی جنگ ہے، جس میں آپ دیکھیں گے تاریخ اگرچہ آپ کو بتائی نہیں جاتی، 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی شہادت ہوئی ہے، اور تقریباً 1857 سے اگر میں گناؤں 30,000 صرف علماء اہل سنت ایسے ہیں جن کو درختوں پر پھانسی پر لٹکایا تھا انگریزوں نے۔ یہ ہماری قربانیاں ہیں، اور انگریز یہ اچھی طرح سے جانتا ہے، جس کو اقبال نے کہا ہے، یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کے بدن سے روح محمدی نکال دو، عرب کو دے کر کے عجم کے کفے بلا، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اس زمانے میں انگریزوں نے جب یہ دیکھا
یہاں ان کی یونٹی اور ان کے اتحاد سے ہمارے لیے خطرہ ہے، جو ظاہر سی بات ہے۔ ہر زمانے میں منافقین کو خریدنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ وہ زمانہ بھی ایسا رہا کہ انگریزوں نے اپنے خلاف بولنے والے کو کالا پانی کی سزا دی، پھانسی کی سزائیں دی، لیکن وہی انگریز چند علماء کو خریدتا رہا، چند مولویوں کو خرید کر کے مسلمانوں کے درمیان اختلافات ڈالنے کی کوشش کی۔ اور سب سے پہلے اختلافات جو جنم لیتے ہیں وہ قادیان پنجاب سے، وہاں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی نام کے شخص کو اٹھایا گیا۔ انگریزوں نے اس کی بہت مدد کی، تعاون کیا پیسوں سے، اور پھر اس کے ذریعے سے نئی چیزیں لانا شروع کیا۔ کہ وہی زمانہ ہے 14ویں صدی کا زمانہ، اور 1857 سے پہلے کے یہ معاملات ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کھڑا ہوا اور نئی باتیں دین میں لایا، لیکن انگریزوں نے اس سے ایک غلطی کروا دی کہ اس کو نبی بھی بنا دیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی ہوں، میرا نام احمد ہے، مجھ پر وحی آتی ہے۔ یہ غلام احمد قادیانی کی فضائل شروع ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت امت مصطفیٰ بیدار تھی، تقریباً ساری امت نے اتفاق اس کو ریجیکٹ کیا اور اس کو کہا کہ یہ اس امت کا دجال ہے، اس کو خارج اسلام مانا۔ باوجود اس کے کچھ ماننے والے فالوورز تھے، جس کی وجہ سے ہندوستان میں اختلافات کی ہوا شروع ہو گئی۔ اب یہاں پر معاملات ایسے آئے کہ پھر ایک علاقہ ایسا ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو تو آپ جانتے ہیں، ایک طرف غلام احمد قادیانی کی خرافات، دوسری طرف سے سید احمد خان، اس نے ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی نیچریت سے۔ یہ کیا تھا؟ یہ بھی انگریزوں کے پاس سے پڑھ کر کے آیا، جو بانی ہے مسلم یونیورسٹی کا۔ ظاہر سی بات ہے وہاں کے ٹیچرز، وہاں کے اساتذہ کو کچھ باتیں بری لگے گی، لیکن یہ حقیقت ہے اور تاریخ سے تم منہ موڑ نہیں سکتے۔ سر سید احمد خان نے قرآن عظیم کے بہت ساری باتوں کا انکار شروع کر چکا تھا۔ اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ معجزات کوئی چیز ہی نہیں ہے، قرآن میں کسی معجزے کا ذکر ہی نہیں، ہر چیز کی بدل کر کے تعبیر کر دی، کہا فرشتے ہوتے ہی نہیں، انسان کے اندر جو نیکی کرنے کی طاقت ہے اسی کا نام فرشتہ ہے۔ وہ کہتا ہے شیطان کا کوئی وجود ہی نہیں، انسان کے اندر جو برائی کرنے کی صفت ہے اسی کا نام شیطان ہے۔ قرآن پاک کی پوری تفسیر بدل ڈالی، جنات کا انکار، جنت و دوزخ کا انکار۔ یہ نیچریت تھی۔ نیچریت کا مطلب ہے نیچر کو ماننے والے، جو دکھ رہا ہے بس اسی کو ماننا ہے، جو نہیں ہے اس کو نہیں ماننا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی بہت ساری نئی باتیں اس نے رکھی۔ سر سید احمد خان نے قیامت کے دن شفاعت کے متعلق اور دار الہی کے متعلق سر سید احمد خان نے لکھا ہے کہ اللہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا، نہ زندگی میں نہ مرنے کے بعد۔ یہ تمام چیزیں نیچریت اس زمانے میں پھیلی۔ اب کچھ مسلمان ادھر کے فالوورز، سر سید احمد خان کوئی نیا پیدا نہیں ہوا تھا، یہ بھی انگریزوں سے پڑھ کر کے متاثر ہو کر کے آیا ہے انگلینڈ سے، اور مسلمان اس کو ظاہر سی بات ہے تھوڑا روشن خیال سمجھتے ہیں، ارے یہ بہت ہی ماڈرن ہے، نیا علم لے کر کے آئے، اس کے پیچھے چلنے لگے گا۔ اس نے علم کے نام پر بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ خراب کیا۔ ایک طرف یہ معاملہ قادیانی فتنہ اپنی جگہ پر، نیچریت فتنہ اپنی جگہ پر، پھر دیوبندی فتنہ ایک اور ہوا۔ یہ کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے تھوڑے سے پہلے کے حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دارالعلوم دیوبند کے بعد کچھ علماء ایسے ہیں، آج میں صاف عرض کر رہا ہوں، جن کی کتابوں سے پوری امت میں تنازع پھیل گیا، اختلاف پھیل گیا۔ لوگ ہم کو اختلاف کا فتویٰ دیتے ہیں، اگر نہ یہ کتابیں آتی نہ یہ کوئی فتوے آتے، کتابیں لکھی گئی، کتابوں میں اچھی باتیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر بھی کچھ کتابیں لکھی گئی، اللہ کی شان میں لکھی گئی، بہت ساری باتیں اچھی تھی، لیکن بیچ میں چل کر کچھ عبارتیں ایسی لڑکھڑا گئی، اور وہ اتنی لڑکھڑا گئی کہ عام مسلمان بھی اسے بولنا پسند نہیں کرے گا۔ براہین قاضیہ کتاب کا نام بول رہا ہوں، تقویت الایمان کتاب کا نام ہے، تہذیب الناس کتاب کا نام ہے، حفظ الایمان کتاب کا نام ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو آج چھپی نہیں ہے بلکہ چھپی ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ انہی کتابوں کی عبارت کی وجہ سے ہی تو یہ تنازع پھیلا، پوری امت میں اختلافات، اہل سنت والجماعت متحدہ متفقہ ایک ہی جماعت تھی۔ برے صغیر میں ان کتابوں کے آنے کے بعد ہوا یہ کیا کہ ایک کتاب میں لکھا گیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ نئی بات تھی۔ اس بات پر آج تک امت سے کبھی کسی بھی شیخ کسی بھی بزرگ سے مجھے عبارت لا کر دکھاؤ، اس سے پہلے کوئی بات ہوئی تھی؟ پھر ایک کتاب میں عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ تخلیق دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے، معاذ اللہ۔ یہ نئی بات تھی کہ نہیں تھی؟ یہ جملہ آج بھی تقویت الایمان میں موجود ہے۔ حفظ الایمان کی ایک کتاب ہے، اس میں مولوی اشرف علی صاحب نے
حضور کے علم غیب پر بحث کرتے کرتے یہ کہہ لیا کہ حضور کے علم غیب کی کیا تخصیص، یعنی ان کی کیا خصوصیت ہے. اتنا علم غیب تو زید کو، پاگلوں کو، بچوں کو، بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے. شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا خصوصیت ہے میرے عزیزو؟ کیا یہ باتیں مسلمانوں کے دل پر نہیں لگتی؟ یہ عبارت آئی کتابوں میں لکھی گئی. اور ایک بڑا فتنہ یہاں سے بھی ہوا مولوی قاسم صاحب کی کتاب سے. اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ بالفرض بعض زمانہ نبی کے اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو گیا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یعنی کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے اگر ہو گیا. اگر مگر کی بات چھوڑ، جب حضور نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو نہیں ہوگا، پھر آپ کتاب میں یہ نئی بات لکھیں کہ کیوں ضرورت پیش کی؟ آپ کو کیوں ضرورت پیش آئے کہ اگر آپ کے زمانے میں بھی کوئی نبی آئے گا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا؟ تو آپ کی اس بات سے پتہ نہیں کتنے محلوں میں کہاں کا کوئی نبی ہونے کا اعلان کر دے گا. عزیزان گرامی وقار، یہ کتاب پورا کا پورا ہندوستان ایک کھلبلی مچا چکی تھی. قرآن برپا تھا، تنازعات میں گھر گئے. قادیانی اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے. ادھر ایک نیچری فرقہ ہے علی گڑھ سے، قرآن کے معجزات کا انکار، صرف نیچر کو ماننے والا اور مغیبات کو نہیں تسلیم کرنے والا اور عظمت رسالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سارے جھوٹے ہیں. اب یہ حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہندوستان کے اکھنڈ بھارت کے حالات. مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا انگریز. انہوں نے اپنے مال، اپنی حکومت، اپنی سلطنت کو پھیلانے کے لیے انہوں نے اپنے مال، اپنی حکومت، اپنی سلطنت کو پھیلانے کے لیے بہادر شاہ ظفر کا قتل ہو چکا تھا. اس کے بعد علماء ہند نے محسوس کر لیا کہ انگریز درمیان امت تفرقہ ڈال کر اپنی کرسی سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ مرد مجاہد علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کی جامع مسجد سے فتویٰ جاری فرمایا کہ انگریز ہندوستان کا دشمن ہے، ان سے قتال کرنا فرض ہے مسلمانوں کو. اسی فتوے کی بنیاد پر زندگی بھر کی عمر قید کی سزا میں ان کو انڈمان بھیجا گیا. وہیں پر ان کی وفات ہوئی. آج مزار بھی ان کا زجیر انڈمان میں ہے. مولانا کفایت علی رحمۃ اللہ علیہ 1857 سے پہلے کی یہ جو غدر ہے اس کے بعد کے علماء اہل سنت کی بات کر رہا ہوں میں. انہوں نے محسوس کر لیا اسی زمانے میں کہ انگریز نے فرقہ پیدا کر دیا ہے. کچھ علماء اس کی بولی بول رہی ہے. یہ ظاہر سی بات ہے، یہاں جو علماء مدرسہ بنا رہے تھے ان کو ماہانہ مشاہرہ مل رہا ہے انگریز حکومت سے. علی گڑھ کو پاؤنڈ آ رہے ہیں انگریز سے. اور یہاں جو علماء اس کی خرافات کو بیان کر رہا ہے ان کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے. مولانا کفایت علی رحمۃ اللہ علیہ جن کی اعلیٰ حضرت کی بڑی عزت فرمایا کرتے تھے، وہی کفایت علی جنہوں نے اپنے کنات میں کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو تو اس تنے پہ جان پر کھاکی کفن رہ جائے گا. یہ جو نعت انہوں نے لکھی تھی اس وقت جب آپ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جا رہا تھا. عزیزان گرامی وقار، اگر انگریز کو علماء سے محبت تھی اور وہ مدرسے کی سنگ بنیاد میں آ رہے تھے تو ان علماء کے ساتھ وہ کالا پانی کی سزائے موت اور پھانسی کی سزائیں کیوں دے رہے تھے؟ آپ سمجھا کریں. کچھ علماء کو وہ شہید کر رہے تھے اور کچھ علماء کو وہ پیسوں سے پال رہے تھے. یہ حالات بڑے بگڑ تھے. امت میں تفرقہ، اختلافات آ چکے تھے. اب یہ وہ زمانہ تھا. نیچریت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، قادیانیت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، طاہریت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے اور ایک طرف غیر مقلدیت بھی اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے. ہندوستان کی سرزمین جو اہل سنت والجماعت کا گہوارہ تھا، اولیاء کا مرکز تھا، یہ خواجہ ہند کا ہندوستان تھا، یہ محبوب الہی کی وراثت کی زمین تھی. یہاں صابر کلیری کے مجاہدات تھے، یہاں بابا فرید کے نغمے تھے، یہاں پر اولیاء کاملین کا گلشن تھا. یہ تمام صوفیاء کاملین کے پروردہ مریدین کا ایک عظیم گلستہ تھا. اس گلستہ کو کئی انگریزوں نے اپنے پاؤں سے کچلنا شروع کیا. اس میں خزاں آنے لگ گیا. ہندوستان کے اس حسین گلدستے میں پھول مرجھانے لگے. نیچریت کا غلبہ آیا ہے، وہابیت کا غلبہ آیا ہے، قادیانیت کا فتنہ سر ابھار رہا ہے. اب ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسے مرد قلندر کی ضرورت ہے جو موسیٰ کا جلال لے کر فرعون کے مقابل میں آئے، جو ابراہیم کی سوات تغمی لے کر نمرود کے سامنے آئے. اب ایسے مرد قلندر کی ضرورت تھی جو صدیق کی صداقت اپنے سینے میں رکھتا ہو، فاروق اعظم کی عدالت اپنے سینے میں رکھتا ہو، عثمان ابن عفان کی علم و بردباری اپنے سینے میں رکھتا ہو. ہندوستان کو اب ایسے مرد قلندر کی ضرورت ہے جو حیدر کرار کی شجاعت بھی رکھتا ہو، غوث اعظم کا نائب ہو، راج ہند کا وارث ہو. اللہ رب العزت نے ہندوستان کے تمام
سنی مسلمانوں پر وہ احسان عظیم فرمایا جب صوفیاء کے مرکزوں اور اولیاء کاملین کی خانقاہ آواز دینے لگی الہ اب ہند کا کیا ہوگا، یہاں اولیاء کی بارگاہ میں آنے سے روکا جا رہا ہے، وسیلے کو شرک، استبداد کو کفر کہا جا رہا ہے، عصمت رسالت پر حملے ہو رہے ہیں، نماز میں رسول کے خیال آنے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، علم غیب پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، الہ اب کون اس دین کا وارث ہوگا، جانشین ہوگا، محافظ ہوگا، نگہباں ہوگا؟ اللہ رب العزت نے پورے ہندوستان کے اس سائے پر ایک ایسی عظیم سلطنت کو بیدار فرمایا جس سلطنت کا نام ہم یوں کہتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ اس عظیم ہستی کو اللہ تعالیٰ نے جلوہ فرمایا جس کو پوری دنیا سنیت اعلیٰ حضرت کنز الکرامت جبل الاستقامت دریائے رحمت آقائے نعمت امام اہل سنت سیدی آقائے مولائی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، اسی لیے تو میں نے کہا احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید کا درخشاں ہے آج بھی، پروردگار عالم ہم سب کو حق بولنے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔